اگلے روز صبح سویرے ہی اشفاق احمد نے ہمیں جگا دیا۔ کہنے لگا مجھے لارنس باغ جانا ہے۔ اس وقت لارنس باغ؟ تمہارا ذہن تو ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایک فیچر لکھنا ہے، اشفاق نے کہا، ان لوگوں پر جو صبح سویرے اٹھ کر سیر کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ شہاب نے کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ لارنس باغ میں پہنچے تو وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ سڑکوں پر دوڑ رہے تھے، کچھ جاگنگ کر رہے تھے، کچھ تیز واکنگ۔ پارکوں میں لوگ مختلف قسم کی ورزشوں میں مصروف تھے۔ ہم لارنس باغ کی اوپن ایئر کینٹین میں بیٹھ گئے۔ شہاب نے اشفاق سے کہا ہم یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، آپ واکر اور جاگر سے انٹرویو کر لیں۔ اشفاق چائے کا پیالہ پینے کے لیے رک گیا، اتنے میں ایک خاکروب آ گیا اور جھاڑو سے سوکھے پتوں، کاغذوں اور لفافوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ اشفاق کو بات کرنے کا چسکا ہے۔ اس نے خاکروب سے بات چھیڑی، اے میاں تم چوڑے ہو کیا؟ دکھتے نہیں کہ چوڑے ہو۔ وہ رک گیا، بولا بابو جی میں عیسائی ہوں، چوڑا نہیں ہوں۔ عیسائی تو ہو ٹھیک ہے، اشفاق نے کہا، پر کیا یہ تمہارا کام جدی کام ہے؟ جی نہیں، وہ بولا، یہ کام ہمارا جدی کام نہیں ہے، یہ کام میرا کام بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو تم یہ کام؟ بس جی مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ بس جی میں دفتر میں چپڑاسی تھا، پھر حکم ہو گیا کہ فضل مسیح جھاڑو کا کام کرو۔ کس نے حکم دیا؟ جی میرے مرشد نے حکم دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مرشد نے سزا دے دی۔ بولا فضل مسیح 3 سال گندگی اٹھاؤ، پھر 3 سال جھاڑو لگاؤ، 6 سال کے بعد آ کر ہم سے بات کرنا۔ فضل مسیح کی بات سن کر شہاب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بولا فضل مسیح عیسائیوں میں بھی مرشد ہوتے ہیں کیا؟ صاحب جی، وہ بولا، یہ تو بندے بندے کی بات ہے، کوئی مرشد مان لیتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی زبردستی نہیں ہے صاحب جی۔ ایسے بھی ہیں جو مرشد مان کر بھی حکم نہیں مانتے، آپ مسلمانوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے جی۔ ان کے لیے چائے کا ایک پیالہ منگوائیے، شہاب نے کہا۔ فضل نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھ لیے، بولا نہیں سرکار، چائے کی تکلیف نہیں کریں، چائے میں نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتے؟ اشفاق نے پوچھا۔ حکم نہیں ہے بابو جی، وہ بولا۔ چائے کی مناہی ہے کیا؟ نہیں منائی تو نہیں، دوجے سے لے کر پینے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ حکم تو حکم ہوتا ہے جی، اس میں نہ نہیں ہوتا، کس لیے نہیں ہوتا، پوچھنا نہیں ہوتا جی، پوچھنا حجت ہے۔ حکم ہے کہ فضل مسیح کسی کا دیا ہوا نہیں کھانا پینا، کسی کا دیا ہوا نہیں پہننا، ادھار نہیں مانگنا، چاہے فاقے آئیں، پڑے آئیں فاقے۔ بڑے سخت حکم ہے، اشفاق نے پوچھا۔ بابو جی، وہ بولا، جو سخت نہ ہو تو پھر وہ حکم ہی کیا؟ تم نہ مانو، میں نے کہا۔ فضل مسیح ہنسا، بولا صاحب جی جو مرشد مان کر حکم نہ مانے وہ مرد نہیں، چوڑا ہے، چوڑا۔ ہم مسلمانوں میں تو بہت سارے ایسے ہیں فضل مسیح جو مرشد تو بنا لیتے ہیں پر حکم نہیں مانتے۔ میں نے بات کی وضاحت کی۔ بس جی اسی لیے مسلمان رول رہے ہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی مان نہیں، وکھو وک ہو رہے ہیں، انگلا ہی انگلا، مٹھ نہ بنے۔ سچ کہہ رہے فضل مسیح، شہاب گنگنایا۔ صاحب صرف مسلمان کی گل نہیں، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس شرط ایک ہے حکم مننے، اگوں بولنا نہیں، پوچھنا نہیں، بس سر جھکا دینا ہے۔ جس قوم نے حکم منیا وہ چڑھ گئی، نہ منیا تو رل گئی۔ شاباش، اشفاق بولا، تو کھری باتیں کر رہا ہے فضل، پر یہ بتا کہ تیری سزا کے کتنے سال باقی ہیں؟ فضل نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، بولا وہ تو پورے ہو گئے تھے صاحب جی، پر آخری سال میں پھر ایک بھول ہو گئی، بندہ بشر ہے نا صاحب جی۔ وہ بولا بھول ہو ہی جاندی ہے، سزا میں 3 سال اور بڑھ گئے جی۔ تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اشفاق نے چھیڑا۔ کیا فرق پڑے گا جی؟ وہ بولا میں تو یہی رہوں گا جی جو میں ہوں، میری بھول بھی یوں ہی رہے گی۔ یہاں تو بھول ہو جائے تو بندہ پراشچت کر لیتا ہے، مسلمانوں میں تو بھول ہو جائے تو نامہ کاٹ دیتے ہیں، ایک چانس بھی نہیں دیتے۔ اور پھر مسلمان پیران نے بڑی اونچی شرطیں لگا رکھی ہیں، کوئی سالوں سال کھوہ میں لٹک کر نام جپتا ہے، کوئی سالوں سال پیٹ پر پتھر بنے پھرتا ہے، کوئی اپنے پتر نو خود نو قربان کرنے کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ توبہ جی توبہ، یہ تو جنوں کے کام ہیں، ان کے لیے سمندر جیسا حوصلہ چاہیے صاحب جی۔ فضل مسیح اٹھ بیٹھا۔ اچھا صاحب جی، وہ بولا، اب میں اپنا کام نمٹا لوں۔
ساتھ ہی اشفاق اٹھ بیٹھا، بولا میں بھی اپنا کام نمٹا لوں، تم یہاں بیٹھو، میں بھی آیا۔ ہم دونوں فضل مسیح کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ فضل مسیح کتنا بڑا آدمی ہے، میں نے سوچا، جو جانے بغیر ماننے کی ہمت رکھتا ہے۔ زندگی بھر میں نے ماننے کی عظمت کو نہیں سمجھا تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ جانے بغیر ماننا ممکن نہیں۔ جو لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں وہ جاہل ہیں۔